کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو ہم سبوں کا خالق، مالک، رازق اور پالنہار ہے، جس نے ہم سبوں کو یہ بابرکت مہینہ نصیب فرمایا اور پھر ظہر کی نماز با جماعت مسجد میں آ کر کے پڑھنے کی توفیق دی، آمین۔ میرے دوستو، اللہ رب کریم قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور جو آپ دنیا کے اندر کرتے ہیں، چاہے رات کے تاریکی میں کریں، دن کے اجالے میں کریں، اللہ تبارک و تعالی باخبر ہے، جانتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے نبی صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں، اتدرون ما المفلس، مفلس کون ہے؟ آپ سے اگر سوال کیا جائے کہ مفلس لاچار بے بس کون ہے، تو آپ بھی وہی جواب دیں گے جو صحابہ کرام نے جواب دیا تھا۔ جب اللہ کے نبی امام کائنات پوچھتے ہیں صحابہ کرام سے، صحابہ کرام جواب دیتے ہیں، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس وہ ایک لاش، وہ شخص ہے جن کے یہاں کھانے پینے کے ساز و سامان نہیں ہے، رہنے کے لیے چھت نہیں ہے۔ آپ سے بھی پوچھ لوں کہ مفلس کون ہے، شاید آپ کا جواب بھی یہی ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے نہیں، ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ۔ اللہ کے حبیب امام کائنات امام الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول بتلا رہے ہیں کہ میری امت کے مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن نماز بھی لے کر کے آئیں گے، اس نے نماز بھی پڑھی ہوگی۔ ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاۃ، جس نے نماز بھی پڑھی ہوگی۔ میرے بھائیو، آپ بھی نماز پڑھتے، مسجد بھری ہوئی ہے، آپ نے بھی ابھی امام کے اقتداء میں نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ برائی کریں گے، ادھر قرآن مجید کہہ رہا ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس میں کوئی شک و تذبذب کی گنجائش نہیں ہے، شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ یقیناً نماز بے حیائی اور تمام برائیوں سے نماز ہاتھ پکڑ کر کے روک لیتی ہے، اور ہم نماز پڑھتے ہمارے اندر تمام قسم کی خامیاں پائی جاتی ہیں۔ وہ نمازی بھی ہوگا، نماز بھی پڑھنے والے ہوں گے، بصلاۃ وصیام، روزے دار بھی ہوں گے، روزے رکھنے والے بھی ہوں گے، کل قیامت کے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ لے کر کے اللہ رب کریم کے بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ رب کریم کے بارگاہ میں آئے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے دوستوں، یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر میرے دوستوں اتنا غلط کام نوجوان کرتے ہیں، موبائل پوری رات بھر دیکھتے ہیں اور 12 بجے دن تک سوتے ہیں۔ اور نوجوان ساتھیوں اور میرے بھائیوں، ان موبائلوں سے کم از کم رمضان بھر اپنا رشتہ توڑ دو، ان موبائلوں کو رمضان بھر کم از کم موبائلوں کو اپنے آپ سے الگ رکھو، اپنے آپ سے جدا رکھو۔ ان موبائلوں نے نمازیوں کی نماز برباد کر دیے،
عمرہ اور حج کرنے والوں کے عمرے اور حج برباد کر دیے، میرے بھائیوں صدقات و خیرات کرنے والوں کے صدقات و خیرات برباد کر دیے، میرے بھائیوں ان موبائلوں نے مسجد کی تقدس کو پامال کر دیا۔ آذان ہوتی ہے، لوگ مسجد میں اللہ کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، آتے ہیں، نماز ہو رہی ہے، امام صاحب قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، امام صاحب قرآن کریم تلاوت کر رہے ہیں، اور جو ہے نوجوانوں کی جیب میں موبائل ہے، موبائل سے گانے بجنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ان موبائلوں نے مسجد کو تقدس کو پامال کر کے رکھ دیا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، نماز بھی پڑھی ہوگی، روزے بھی رکھے ہوں گے، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کیا ہوگا، اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں حاضر ہوگا میرے بھائیوں۔ لیکن اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، کسی کو گالی دی ہوگی، وہ نمازی میرے بھائیوں آپ صوم و صلاۃ کے پابند ہیں، اپنے زبان سے اگر کسی کو گالی دی ہے تو میرے بھائیوں اس سے آپ معافی تلافی کروا لیں، ان سے معافی مانگ لیں۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، نماز بھی پڑھی ہوگی، روزے بھی رکھے ہوں گے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کیا ہوگا، یہ ساری عبادتیں کی ہوں گی میرے دوستو۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، وَقَذَفَ هَذَا، کسی پر بہتان باندھا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی غریب کا مال ہڑپا ہوگا۔ میرے دوستو آج روزی بھی رکھتے ہیں اور کمانے کے طریقے بھی غلط اختیار کرتے ہیں۔ نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، میرے بھائیوں سنو، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال نہ حق لیا ہوگا، مال کو ہڑپا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کا خون بہایا ہوگا، وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو مارا ہوگا، میرے بھائیوں کسی غریب آپ کے پڑوس میں کوئی غریب رہتا ہے، ان پر اگر آپ ظلم تشدد کرتے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں، ظالم جیسے آپ اس کے ساتھ ویوہار کرتے ہیں، تو یقین جانیے خدا کی قسم کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ شخص جائے گا، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو میرے بھائیوں جس دن سب قیامت کے دن اللہ رب کریم کے جو ہے طرف لوٹائے جاؤ گے، اور کل قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں ہوگی۔ اگر آپ دنیا کے اندر ذرہ برابر بھی اچھے کام کیے ہوں گے، برے کام کیے ہوں گے، اس کا بدلہ بھی کل قیامت کے دن مل جائے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، وہ ظالم شخص جس نے کسی کو وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو مارا ہوگا، اب یہ غریب ہے، وہ مالدار ہے، اب یہ کیا کرے گا؟ اللہ رب کریم کے بارگاہ میں اپنے فریاد کو رکھا ہوگا، اے اللہ اس نے مجھے مارا ہے اور میں نے کوئی غلطی بھی نہیں کی، اے اللہ تو انصاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو انصاف فرما، اے اللہ میں اس سے اب دنیا کے اندر بدلہ نہیں لے سکتا، اے اللہ تو کل قیامت کے دن رب العالمین میرے ساتھ انصاف کا معاملہ فرمانا۔ میرے بھائیوں وہ ظالم شخص بھی کھڑا ہوگا، مظلوم بھی ہوگا، اللہ رب العالمین کی عدالت لگے گی، رب کعبہ کی قسم میرے بھائیوں مظلوم ادھر کھڑے ہوں گے، وہ ظالم جس نے مارا ہوگا، جس نے کسی پر بہتان باندھا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، اس نے نماز بھی پڑھی ہوگی، روزے بھی رکھے ہوں گے، صدقات و خیرات بھی کیا، حج اور عمرے بھی کیے ہوں گے، زکوٰۃ بھی دیا ہوگا۔ اللہ اکبر میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ کہے گا میرے بھائی وہاں پر کیا ملے گا؟ اس نے جو نمازیں پڑھی ہوگی اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائے گی، اس مظلوم شخص کو دے دیا جائے گا۔ دوسرا شخص آئے گا، اے اللہ اس نے میرے ساتھ بھی یہی معاملہ فرمایا ہے، اے اللہ آج تو انصاف کا دن ہے، اے اللہ آج تو انصاف کر دیجئے، یوم جزا اور یوم سزا کا دن ہے، رب کریم میرے ساتھ اس نے دنیا کے اندر سوتیلا ویوہار کیا تھا، اے اللہ مجھے گالی دی تھی، مجھ پر جھوٹا بہتان باندھا تھا، اے اللہ مجھے مارا تھا۔ میرے نوجوان ساتھیوں دوسرے شخص کو بھی نیکیاں دی جائے گی، حتیٰ کہ
نیکیاں دیتے دیتے اس حاجی نمازی کے پاس صدقات و خیرات کرنے والے شخص کے ظالم شخص کے پاس نیکیاں ختم ہو چکی ہوں گی، ابھی لوگ باقی ہیں اور آئیں گے، اللہ اس نے میرے ساتھ بھی ظلم زیادتی کی ہے، اب کیا کروں؟ میرے بھائی اس کے پاس نیکیاں ختم ہو چکی ہوں گی، اب جو شکایت لے کر کے اللہ کے پاس کھڑے ہوں گے، اللہ سے کہہ رہے ہوں گے اللہ میرے ساتھ اس نے ظلم کیا ہے، اب اس کے گناہ، اس شخص کے گناہ جتنے بھی چھوٹے موٹے گناہ ہیں کی ہوں گے، اس شخص کے گناہ اس ظالم شخص کے گردن پر لاد دی جائے گی، اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ثم طرح فی النار، پھر اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا، پھر اسے جہنم بھیج دیا جائے گا، ثم طرح فی النار، پھر اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ نوجوان ساتھیوں، یہ رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، نماز پڑھتے ہو اچھی بات، روزے رکھتے ہو بہت پیاری بات، زکوٰۃ دیتے ہو بہت اچھی بات ہے، لیکن میرے بھائیوں کسی پر ظلم کرنے کی کوشش نہ کرنا، کسی کو گالی گلوچ نہ کرنا، کسی کو نہ حق مارنے کی کوشش نہ کرنا۔ اللہ رب کریم سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔